باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انجینئر اویس دورانی بات کر رہا ہوں جی۔ یہ سلسلہ شروع کیا تھا ہم نے آخرہ کا، اور اس کی جتنی اصطلاحات ہیں وہ اب ایک ایک کو قرآن کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں، تصریف آیات کی روشنی میں ہم سمجھتے جائیں گے اور آپ کو بتاتے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب جس طرح پچھلی لیکچر میں بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود و نصارہ میں سخت اختلاف ہے، یعنی اس انقلابی دور، اس القیامہ کہا گیا ہے کہ آنے تک عیسائی اس باب میں یہودیوں پر غالب رہیں گے، لیکن اس کے بعد الا مرجعکم فحاکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، یہ تیسری سورہ ہے، 54 آیت ہے۔ یہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں گے تو ان کے اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سورہ نساء میں منافقین کے متعلق کہا گیا کہ مخالفین کے ساتھ یہ جو ہے جماعت مومنین کی جنگ کی صورت میں ان منافقین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ دیکھیں کس کا پلڑا بھاری ہے۔ پھر جب تمہیں فتح حاصل ہو جاتی تو یہ جھٹ سے آگے بڑھ کے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اس کے بعد ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اپنا چوتھی سورہ کا 141ویں آیا ہے، 141ویں۔ تھوڑا سا وقت اور انتظار کرو، اس انقلاب کو پوری طرح مسلط ہونے دو، منافقین کی منافقت کا پردہ چاک ہو جائے گا اور تمام امور کا دو ٹوک فیصلہ ہو جائے گا، اور یہ حقیقت بھی سامنے آ جائے گی کہ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، یہ اس کی اسی آیت کا سورہ کا اگلی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ قوانین خداوندی کے خلاف جانے لوگ ان لوگوں پر غالب آ جائیں جو صداقتوں پہ یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ قیامت سے مراد وہ انقلاب ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر رہے تھے۔ مختلف اہل مذاہب میں ایک طرف خود ایک ہی مذہب کے پیرووں میں بے حد اختلاف پیدا ہو چکے تھے۔ ان اختلافات کے متعلق کہا ان ربک کا یکدی بینہم یوم القیامہ فی ما کانوا فی یختلفون، یہ 10ویں سورہ کی 93ویں آیت ہے، یعنی اس انقلابی دور میں اللہ ان کے باہمی اختلاف کا بھی فیصلہ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ مختلف اہل مذاہب ہی مختلف اقوام عالم کے متعلق کہا ان کی بھی اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ایک قوم دوسری قوم پر چڑھ دوڑتی ہے اور ہر قوم کا دعویٰ ہے کہ وہ حق پر ہے۔ اس عمل کا فیصلے کے لیے اس وقت کوئی خاصی میعاد تو ہے نہیں، لیکن اب یوم القیامت ان کے امور کی بھی وضاحت ہو جائے گی۔ دیکھیں 16ویں سورہ کی 92 آیا، اس انقلابی کی حامل قوم کو شہداء علی الناس بنایا گیا ہے، اور یہ تمام اقوام عالم کے اعمال کی نگراں ہے۔ جو قوم اپنی حد سے تجاوز کرے گی یہ قوم اسے وہی روک دے گی، اس طرح کوئی قوم نہ حق دوسری قوم پر نہیں چڑھ سکے گی۔ قرآن نے کہا ہے کہ مختلف اہل مذاہب کے اختلافات کا فیصلہ یوم القیامہ میں ہو جائے گا۔ سورہ حج میں یہ بات یہود و نصارہ صاحبین مجوسی مشرکین کی کا تصریحاً ذکر کرتے ہوئے کہی گئی، ان کا نام لے کر کہا گیا ان اللہ ہوا یفصل بینہم یوم القیامہ، یہ 22ویں سورہ کی 70ویں آیا ہے۔ اللہ ان میں اس انقلابی دور میں فیصلہ کر دے گا، حتیٰ کہ اس دور میں اس عمل کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ انسان کو دوستداری کے تعلقات کن لوگوں سے وابستہ رکھنے چاہیے۔ قرآن نے یگانوں اور بیگانوں کے لیے ایک بنیادی معیار مقرر کیا، اور وہ یہ کہ جو لوگ ایمان میں مشترک ہوں، آئیڈیالوجی میں، وہ اپنے خان میں وہ کوئی اور بامی رشتہ ہو یا نہ ہو، بلڈ ریلیشن، اور جس میں اشتراک نہ رکھے وہ بیگانے ہیں، خواہ ماں باپ بہن بھائی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ میاں بیوی بھی کیوں نہ ہو۔ اس انقلاب نے انسان اور انسان میں حد فاصل اور خط امتیاز قائم کر دی۔ اس سلسلے میں قرآن نے تفصیلی ہدایت دینے کے بعد کہا لا تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم۔ اب اس دور میں یہ جو انقلابی دور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام قائم کیا تھا، جب یگانگت کا معیار ہی بدل گیا، کسی کا بیٹا یا باپ ہونا کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا، خدا کے اللہ کے قانون کی روح سے ان میں بود اور فصل ہو جائے گا۔ اس سے واضح کہ یوم القیامت سے مراد یہی انقلاب دور ہے جو قرآن کی روح سے وجود میں آیا تھا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ اس طرح سورہ بقرہ کا ایک مقام پر ہے کہ قانون خداوندی سے انکار کرنے والوں کی نگاہ میں دنیاوی زندگی کی متاع بڑی جاذب بن جاتی ہے اور وہ جماعت مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن والذین اتقوا
فوقم یوم القیامہ ولا یرزق من یشاء بخیر حساب. یہ سورہ بقرہ کی 212ویں آیا ہے. جو لوگ اللہ کے قوانین کی نگہداشت کرتے ہیں وہ یوم القیامہ میں ان لوگوں پر فائق ہوں گے. اللہ اپنے قانون مشیت کے مطابق ان لوگوں کو اندازوں سے بھی بڑھ کر سامان زیست عطا کرتا ہے. اس میں شبہ نہیں کہ مرنے کے بعد کی صرف تقوی شعاع لوگ منکرین قوانین خداوندی کے مقابلے میں یقیناً ان کے مدارج بلند ہوں گے. لیکن اس آیت میں ایسا نظر آتا ہے کہ یہ فوقیت اس دنیا کی ہے. یہاں بھی یوم القیامت سے مراد وہ دور ہے جو اس آسمانی انقلاب کے بعد رونما ہونے والا تھا. قرآن میں اور بھی ایسی بہت سی آیت ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں قیامت سے مراد وہ انقلاب ہے جس میں ایک جماعت غلط نظام کو الٹ یکبارگی اٹھ کھڑی ہو. سورہ تطفیف میں اس انقلاب کو یوم عظیم کہا گیا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ عالمگیر نظام ربوبیت سامان زیست قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے. اب ہم ان آیات کی طرف آتے جس سے مستبد ہوتا ہے کہ قیامت سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی کو اٹھ کھڑا ہونا بھی ہے. سورہ بقرہ میں جن لوگوں کی یہ کیفیتوں کے ضابطۂ خداوندی کے ایک حصے پر ایمان رکھے اور دوسرے سے انکار کر دے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا اور یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. اب یہ دیکھیں یہاں پھر دنیا حیات الدنیا اور یوم القیامہ یہ دونوں ایک دوسرے کی جو ہے مقابلے میں آئے ہیں. اس طرح متعدد آیات میں بھی دنیا کے مقابلے قیامت کا لفظ آئے. تو بعض آیات میں قیامت کا لفظ بلا امتیاز تخصیص آیا ہے کہ وہاں بھی یہی ظاہر ہوتا ہے. اس سے مراد مرنے کی بعد کی زندگی ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور نہیں انہیں سامان نشو و نما ملے گا. اب یہ مرنے کے بعد کی قیامت ہے، ان کے لیے علم انگیز عذاب ہے. ٹھیک ہے جی. سورہ بقرہ کی 174ویں آیت اور 30ویں سورہ کی 76ویں آیت. آگے قیامت کے دن خیانت کرنے والے کو خیانت سامنے آ جائے گی. ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. یہ 30ویں سورہ 160ویں آیت. معاشرے کا یہ انداز اس انقلاب کے بعد بھی ہو سکتا ہے جو مستقل اقدار کی عامل جماعت کے ہاتھوں عمل میں آئے. اس قسم کی دیگر آیت میں یہ بھی مفہوم لیا جا سکتا ہے مومنین کے دعائیں کہ ہمیں قیامت کے دن ذلت نصیب نہ ہو. ٹھیک ہے. 193 آیا 3 سورہ. قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے خلاف شہادت دیں گی کہ انہوں نے ایسے عقائد وضع کر لیے تھے جنہیں عیسیٰ نے نہیں دیا تھا. یہ دیکھیں 4 سورہ 159ویں آیت. قیامت کے دن مال و دولت دے کر عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. سورہ مائدہ کی 36ویں آیت ہے. اور خدا اللہ تمہیں یوم القیامت جمع کرے گا. یہ 6 سورہ ہے 12ویں آیا ہے. اس کی وضاحت حشر کے عنوان میں آئے گی. جو لوگ اپنے جی سے کوئی باتیں وضع کرتے ہیں منسوخ کر اللہ کی طرف یوم القیامت ان کا کیا خیال ہے؟ یا یوم القیامت سے اللہ کا قانون مکافات عمل ہے. جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں قیامت کے اپنے جرائم کے ساتھ ان لوگوں کے جرائم کا بوجھ بھی اپنے کمر پہ لادے ہوں گے. دیکھیے 16ویں سورہ 25ویں آیت. سورہ نحل میں اقوام سابقہ کی اس دنیا تباہی کے بعد کہا یوم القیامہ میں وہ ذلیل و رسوا ہوں گے. ٹھیک ہے جی. یہ 16ویں سورہ 27ویں آیا. اس وقت ہر انسان کا اعمال نامہ لپٹا اس کی گردن میں لٹک رہا ہے. قیامت پہ وہ کھل کر سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. 17ویں سورہ 13-14 آیا. اس سے مراد ظہور نتائج کا وقت ہو سکتا ہے خواہ وہ دنیا میں ہو یا مرنے کے بعد. جن لوگوں کے اعمال رائے گاہ ہو جاتے ہیں اس کی یوم القیامہ کو میزان کھڑی نہیں کی جائے گی. یہ 18ویں سورہ 105ویں آیت. اس سے بھی مراد ظہور نتائج کا وقت ہو سکتا ہے خواہ وہ کہیں بھی ہو. ہابط اعمال کی وضاحت اس سے پہلے ہو چکی ہے. سورہ مریم میں وہ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. ٹھیک ہے نا. بڑی عظیم حقیقت بیان کی گئی اس آیت میں. اس کی قیامت کے دن انسان کی بیوی بچے یہ عزیز و اوقات دوست و احباب حتیٰ کہ جن اپنی نجات کا ضامن سمجھا ان میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں. تنہا عدالت خداوندی میں حاضر ہوگا. وہاں اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ جن چیزوں کو انسان میری کہتا ہے وہ سب یہیں رہ جاتی ہیں. میرا مال، میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے، میری جان. صرف انسانی ذات جو ہے ہیومن پرسنالٹی وہ آگے جائے گی. اس زندگی کی انسانی ذات میں سے ہے، میری سے نہیں. میری میں تمام اضافی چیزیں آ جاتی ہیں. ذاتی شے صرف انسان کی میں ہے اور اسی کو مرنے کے بعد آگے جانا ہے. قیامت کے دن مجرم اپنے جرائم کا بوجھ اپنے ساتھ لے کر حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے. 20ویں سورہ 100-101-2 آیات ہیں. ان کو تولنے کے عدل کے ترازو کھڑے کیے لیکن وہ کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا. عمل انسانی کا ذرا ذرا تل کر سامنے آ جائے گا. معاشرتی جرائم کی سزا معاشرتی نظام عدل کی روح سے دنیا بھی مل سکتی ہے
لیکن اس سے آخرت کا عذاب ٹل نہیں سکتے۔ اس کے خلاف قانون عمل کا جو اثر انسانی ذات پر مرتب ہوتا ہے وہ دنیاوی سزا سے مٹ نہیں سکتا۔ اس کا نتیجہ یوم القیامت سامنے آئے گا، اور وہ عذاب یہاں کی سزا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا۔ ہاں جی، قیامت کے دن انسان کے دوست بھی اس کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور 29ویں سورہ میں 25ویں آیا، نقصان کا سودا ان کا ہے جو قیامت کے دن ظہور نتائج کے وقت دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو کس قدر نقصان پہنچایا تھا۔ اس سے بڑا نقصان اور ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے جی، 39 سورہ ہے، 15ویں آیا، غلط اعمال کے تباہ کن نتائج سے حفاظت قانون خداوندی کی پناہ میں آ جانے سے مل سکتی ہے۔ جو لوگ اپنی دیگر تدابیر سے حفاظت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کوشش رائے گاہ جائیں گی۔ یہ 39 سورہ 24 آیا، یوم القیامہ کی ذلت کو روح سیاہی سے تعبیر کیا گیا۔ 39ویں 60ویں آیت، جو قیامت کے دن امن میں رہے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ 41ویں سورہ 40ویں آیت، قیامت کے دن ضروری نتائج کے وقت انسان کے پوشیدہ راز بھی بے نقاب ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ 57ویں سورہ 58ویں سورہ اور 7ویں آیت ہے۔ یوم القیامہ سورہ قیامہ میں قیامت کو بطور شہادت پیش کیا گیا۔ سوال کے جواب میں قیامت کب آئے گی جو تفصیل دی گئی، اس سے کائنات پہ تبھی تغیرات بھی ہو سکتے ہیں۔ انقلاب بھی ظہور اسلام کے بعد عرب اور ایران میں رونما ہوا، اور مرنے کے بعد بھی قیامت۔ یہ 75ویں سورہ ہے اور 1 سے 15 آیات ہے۔ سورہ زمر میں والارض جمیعا کب زتو یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ، یہ 39ویں سورہ کی 67ویں آیت۔ اس کا قیامت کے دن زمین اس کے قبضے میں ہوگی اور سماوات اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گی۔ یہ تو ہو گیا اس کا لٹرل میننگ، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن یہ اس کے مجازی معنی یہی ہے کہ اس آسمانی انقلاب میں جو جماعت المؤمنین کا ہاتھ رونما ہوگا، دین و دنیا و مذہب و سیاست کی تفریق مٹ جائے گی۔ انسان کی معاشی زندگی متعلق امور سماوی اقدار دونوں یکجاں ایک ہی مرکز کے کنٹرول میں ہوں گے۔ یہ ہے مطلب اس کا۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسرائیل میں ہے 23 70واں یا سورہ ہے 50 اور 58ویں آیت ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ کوئی بستی ایسی نہیں جسے یوم القیامت سے پہلے تباہ نہ کر دے یا ایسے کسی اور سخت عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ ہاں جی، یہ چیز اللہ کے ضابطۂ قانون میں آلریڈی مقرر ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اس سے مفہوم یہی لیے کہ قیامت سے پہلے سارا سلسلہ کائنات تباہ ہو جائے گا، لیکن ہم سمجھتے ہمارے خیال میں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا اٹل قانون یہ ہے کہ جو قوم بھی غلط نظام اختیار کرے گی وہ یا تو اس طرح تباہ ہو جائے گی کہ اس کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ ہاں جی، اس میں یوم القیامت سے مراد وہی انقلاب ہے جس کا ذکر پہلے کیا جا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں اس انقلاب کی طرف اشارہ جو جماعت مومنین کے ہاتھوں عرب میں رونما، اس میں مخالف جماعت یا تو تباہ ہو گئی تھی یا بالکل بے بال و پر ہو کر رہ گئی تھی، اور ہر جگہ غلبہ ان کا مومنین کا ہو گیا تھا۔ ہم اکثر اپنی گفتگو میں کہتے ہیں نا کہ بھائی تم قیامت تک